بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل الثانی عشر فی امتناع اعادۃ المعدوم بعینہ۔ قالت الحکماء ان اعادۃ المعدوم بعینہ ممتنعۃ وتبعہم فیہ بعض المتکلمین واکثرہم علی الجواز۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مرحلہ اولیٰ کی فصل ثانی عشر یعنی 12ویں فصل میں ہے کہ جو مرحلہ اولیٰ کی آخری فصل ہے۔ اس فصل کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ عدم اور معدوم کے بارے میں چوتھے حکم کو بیان کرتے ہیں۔ وہ حکم یہ ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے، یعنی وہ چیز جو معدوم ہو چکی، ختم ہو چکی، اس کو دوبارہ پلٹانا محال ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ تاریخی اعتبار سے متکلمین کی جانب سے مطرح ہوا اور بعد میں یہ مسئلہ فلسفے کے اندر بھی آیا۔ بہت سارے متکلمین کا یہ خیال تھا کہ معاد جو کہ ادیان الہی کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے، معاد ایک طرح کا اعادہ معدوم ہے، لہذا اس اعتبار سے ان متکلمین کا ماننا تھا کہ اعادہ معدوم جائز ہے، نہ فقط یہ کہ ممکن ہے بلکہ حتمی ہے، کیونکہ معاد کے عقیدے کو یہ لوگ اعادہ معدوم کے ساتھ وابستہ کرتے تھے۔ لیکن جو حکماء اور فلسفی ہیں اور متکلمین میں سے جو محققان ہیں، جو محقق ہیں، وہ لوگ امتناع اعادہ معدوم کی بات کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ اور انشاءاللہ اس فصل کے آخر میں بیان کریں گے کہ اصلاً مسئلہ معاد کا تعلق اس اعادہ معدوم سے نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ معاد اعادہ معدوم ہے؟ نہ، معاد اپنی جگہ پر برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اعادہ معدوم ایک اور چیز ہے، اس کا تعلق معاد کے ساتھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس فصل کے آخر میں یہ گفتگو آئے گی، وہاں پر تفصیلاً عرض کریں گے۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ امتناع اعادہ معدوم کا دوبارہ واپس پلٹانا محال ہے، یہ قضایہ فطریات میں سے ہے، یعنی الحق والانصاف اس مسئلے کا درست اور صحیح تصور کیا جائے تو یہ مسئلہ بدیہی ہے، بلکہ مرحوم شیخ الرئیس بو علی سینا کتاب الشفا میں اس طریقے سے فرماتے ہیں: الا ان العقل یدفع ھذا دفعا کہ لا یحتاج فیہ الی بیان وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِيهِ فَهُوَ خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقِ التَّعْلِيمِ۔ اگر یہ حکم کہ اعادہ معدوم ہو سکتا ہے یا نہیں،
شیخ الرئیس فرماتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو دافع کرتی ہے، اور دافع اس طریقے سے کہ اس میں اصلاً بیان اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنے بھی بیانات ذکر کیے گئے ہیں وہ در حقیقت دلیل نہیں ہے بلکہ تنبیہ ہے۔ بس سب سے اہم جو اس اعادہ معدوم کی بحث میں ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ اس مسئلے کی تصویر ہمارے پاس درست ہے، اس مسئلے کو صحیح طریقے سے تصور کرے۔ اگر خوب واضح طریقے سے اس مسئلے کا تصور انسان کرے، اچھے طریقے سے کرے، تو ہر سلیم الفکر انسان، جو بھی سلیم الذہن انسان ہے، وہ اس کے امتناع کی بات کرے گا۔ لیکن اصلاً مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اعادہ معدوم کو صحیح طریقے سے تصور نہیں کرتے۔ اعادہ معدوم یعنی یہ دقیقاً اس کو تصور کریں۔ اعادہ معدوم یعنی کیا؟ اعادہ معدوم یعنی ایک وجود جو ہمارے سامنے ہے، ایک شے جو موجود ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، معدوم ہو جائے اور دوبارہ وجود میں آئے۔ دوبارہ وجود میں آئے یعنی دقیقاً وہی چیز جو پہلی چیز ہے، اسی تشخص کے ساتھ، اسی تعین کے ساتھ جو اس کا پہلی مرتبہ عیناً وہی تشخص اور تعین دوبارہ آئے، اس کو ہم کہتے ہیں اعادہ معدوم۔ فرماتے ہیں یہ اعادہ معدوم محال ہے، ممتنع ہے۔ مثال فرض کریں ایک مرتبہ آپ اپنے ہاتھ کو ایک مخصوص طریقے سے حرکت دیتے ہیں، کہ اس مثال کو استاد شہید مرزا مطہری اس بات کو سمجھانے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، مثلا 5 سیکنڈ آپ کا ہاتھ حرکت کرتا ہے، خوب آپ رک گئے، درست ہے، وہ حرکت ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ دوبارہ عیناً وہی حرکت وجود میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ عیناً وہی حرکت، وہی حرکت، نہ اس جیسی حرکت۔ خب جو حرکت 5 سیکنڈ تک رہی اور ختم ہو گئی، اب عیناً دوبارہ وہ حرکت نہیں آ سکتی۔ جیسے ہی آپ دوبارہ ہاتھ کو عیناً اسی طریقے سے حرکت دیں گے، وہ اس جیسی حرکت ہوگی لیکن وہی حرکت نہیں ہے۔ دقت کرے، اصل مسئلہ یہی ہے، یعنی دوبارہ آپ جتنی بھی ظرافت استعمال کریں، عیناً منہ بمنہ اسی کی طرح حرکت ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کو دوسری حرکت کہیں گے، وہ حرکت نہیں ہے۔ یہ اکثر جو عام طور پر متکلمین بھی تصور کرتے، وہ اس اعادے اور تکرار میں فرق نہیں کرتے۔ تکرار ہو سکتا ہے اس معنی میں کہ جیسے آپ نے پہلی حرکت کی اس جیسی دوبارہ حرکت کریں، خوب یہ ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں عیناً وہی حرکت، خوب عیناً وہی حرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ فرض یہ کہ وہ پہلی حرکت ختم ہو چکی ہے۔ بس اعادہ معدوم کے مسئلے کو درست تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اعادہ معدوم کے محال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان 2 نکات پر بھی توجہ کریں، کہ یہ تفصیلات استاد شہید مرزا مطہری نے اپنے بیانات میں ذکر کی ہے، جس تفصیل کو بعد شراح بدایہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ مثلا جیسے ڈاکٹر علی شیروانی، انہوں نے آغا مطہری کے ان بیانات کو نقل کیا ہے۔ دیکھیں 2 نکات کو سمجھیں، انشاءاللہ ہم آئندہ مباحث میں ذکر کریں گے، لیکن فی الحال آپ سمجھیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کا تشخص اس کے وجود کے ساتھ ہے، کسی بھی شے کی ہویت کہ یہ ہے، ہویت یعنی یہ ہے، اس کا تشخص اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں شے یہ ہے، اس طرح سے ہے، تو اس کی وہ مخصوص ہویت اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر اس کی موجودیت ختم ہو گئی تو سمجھیں اس کی ہویت بھی ختم ہو جائے گی، اور اب دوسری مرتبہ جو ایجاد ہوگا تو وہ جب دوسرا موجود ہوگا تو وہ ایک اور ہویت ہے،
عیناً وہی نہیں ہے، اس جیسی ہو سکتی ہے لیکن وہی نہیں ہے، کیونکہ فرض یہ کہ پہلا وجود ختم ہو گیا. خب پہلا وجود ختم ہو گیا یعنی ہویت ختم ہو گئی. خب جب اس کی ہویت ختم ہو گئی تو اب دوسری مرتبہ جب آئیں گے تو وہ دوسرا وجود ہوگا، عیناً وہی پہلا وجود نہیں ہے. یہ پہلا نقطہ کہ ہر شے کا تشخص اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے. اچھا، دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ ایجاد اور وجود دونوں ایک چیز ہے، فرق فقط اعتباری ہے. انشاءاللہ ہم علت و معلول کے بحث میں آئیں گے اور تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے مجعولیت کی بحث میں کہ علت کیا کرتی ہے. وہاں پر ذکر کریں گے کہ ایجاد اور وجود دونوں ایک ہی چیز ہے. علت کا ایجاد یعنی وہی وجود معلول، دونوں میں تفاوت اعتباری ہے. اگر فاعل کی طرف اس کی نسبت دیں تو ایجاد ہے، اگر قابل کی طرف اس کی نسبت دیں تو وجود ہے، وگرنہ ایجاد اور وجود دونوں ایک ہی چیز ہے. اچھا، اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو اعادہ معدوم کا محال ہونا بھی روشن ہے. اگر اعادہ معدوم میں آپ کہتے ہیں علت پہلی مرتبہ ایک شے کو ایجاد کرتی ہے یعنی وجود دیتی ہے، اب وہ شے ختم ہو جائے، اب دوسری مرتبہ علت اس کو ایجاد کرے. اب یہ جو دوسری مرتبہ علت ایجاد کرتی ہے یعنی ایجاد دوم، دوسری ایجاد ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ اعادہ معدوم میں بالاخر علت کو دوسری مرتبہ ایجاد کرنا پڑتا ہے. جیسے ہی آپ کہیں گے دوسری مرتبہ ایجاد یعنی دوسرا وجود، کیونکہ ایجاد اور وجود ایک ہی چیز ہے. اس نقطے کو بھی سمجھیں تو امتناع اعادہ معدوم ہمارے سامنے روشن اور واضح ہو جاتا ہے. کہ بہرحال یہ اس اعادہ معدوم کے ممتنع ہونے کا ایک مختصر سا بیان ہے کہ میں اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھوں اور اس کے بعد جو مرحوم علامہ نے یہاں پر 4 دلائل ذکر کیے ان کو بھی ذکر کرتے ہیں. الفصل الثانی عشر، فرماتے ہیں 12ویں فصل، فی امتناع اعادت المعدوم بعینہ، اس مطلب کے بیان میں ہے کہ معدوم کا اعادہ محال ہے. البتہ معدوم میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اعادہ معدوم بعینہ، عیناً وہی، عیناً وہی، اس پر بہت زیادہ زور ہے، اس کو دوبارہ پلٹانا یہ محال ہے. قالت الحکماء، حکماء کہتے ہیں ان اعادت المعدوم بعینہ ممتنعۃ، اگر عیناً اسی شے کا دوبارہ پلٹانا جو معدوم ہو چکی ہے محال ہے. وَتَبِعَهُمْ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ، بعض متکلمین نے بھی، جو محققین متکلمین ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. حتیٰ امام فخر رازی جیسا بندہ جو تقریباً مسائل کے اندر شک و تردید کرتا ہے، وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ اعادہ معدوم کا محال ہونا واضح ہے، بدیہی ہے. وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى الْجَوَازِ، لیکن اکثر متکلمین کہتے ہیں نہ، اعادہ معدوم محال ہے، نہیں ہے بلکہ جائز ہے. وَقَدْ أَدَّ الشَّيْخُ، مرحوم شیخ نے اس کو شمار کیا ہے، شیخ یعنی شیخ الرئیس، شیخ الرئیس یعنی وہی ابو علی سینا. وَقَدْ أَدَّ الشَّيْخُ امتناع اعادت المعدوم ضروریاً، شیخ کہتا ہے کہ اعادہ معدوم کا محال ہونا ضروری ہے، ضروری ہے یعنی بدیہی ہے، روشن ہے. وَهُوَ مِنَ الْفِطْرِيَّاتِ، یہ قضایہ فطریات میں سے. قضایہ فطریات کہتے ہیں قیاساتھا معہا، وہ قضایا کہ جن کی دلیل ان کے ساتھ ہے. کیوں آغا فطریات میں سے؟ لقضاء الفطرت ببطلان شیعیت المعدوم، آغا جو معدوم ہے اصلاً شیعیت نہیں رکھتا، اس کی شیعیت باطل ہو چکی ہے. اب جب اس کی شیعیت باطل ہو چکی ہے تو فلا یتصف بالاعادہ،
اب وہ اعادے کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا. اعادہ ایک طرح کی صفت ہے. خب معدوم کے چیز ہی نہیں، معدوم تو ختم ہو چکا، خب اب کون سی چیز اعادہ کرتی ہے؟ یہ اصل بیان علامہ کا. اس کے بعد مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس مسئلے کو نظری سمجھتے ہیں انہوں نے اعادہ معدوم کے محال ہونے پر دلائل قائم کیے کہ مصنف یہاں پر 4 دلائل کو ذکر کرتے ہیں. ان میں سے دلیل اول یہ ہے، دقت کیجیے گا، ان دلیلوں کو ظرافت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. دلیل اول یہ ہے آغا، اگر اعادہ معدوم جائز ہو تو لازم آئے گا ایک شے اور خود اس شے کے درمیان عدم فاصلہ ہو، عدم متخلل ہو، اور ایک شے اور خود شے کے درمیان عدم کا متخلل ہونا محال ہے، کیونکہ تقدم شے علی نفسہ ہی لازم آئے گا. پس اعادہ معدوم محال ہے. یہ صورت استدلال ہے کہ اس کو بیان کرتے ہیں. صورت استدلال کیا ہے؟ صورت استدلال یہ ہے، اگر اعادہ معدوم محال نہ ہو بلکہ جائز ہو، ممکن ہو، تو لازم آئے گا ایک شے اور خود شے کے درمیان عدم کا فاصلہ ہو، اور نہیں ہو سکتا ایک شے اور خود شے کے درمیان عدم متخلل ہو، فاصلہ بنے، کیونکہ لازم آئے گا تقدم شے علی نفسہ ہی. پس اعادہ معدوم جائز نہیں ہے، یعنی محال ہے. یہ صورت استدلال ہے. اب آتے اس دلیل کو بیان کرتے ہیں اور توضیح دیتے ہیں. دیکھیے آقا، جب آپ کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم یعنی ایک شے موجود تھی بعد میں ختم ہو جائے، اب دوبارہ عیناً وہی شے آ جائے، خب اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ کہ شے اور خود شے کے درمیان عدم اور نیستی فاصلہ ہو، کیونکہ فرض یہ ہے کہ جو دوبارہ آ رہا ہے یہ عیناً وہی پہلا ہے. اس پہلے اور دوبارہ آنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی ایک ہے، درمیان میں فاصلہ صرف عدم کا ہے. خب درمیان میں صرف فاصلہ عدم کا ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ پہلی شے اور دوسری شے عیناً وہی ہے، یعنی وہی شے ہے اور اس شے کے درمیان صرف عدم متخلل ہوا ہے، عدم فاصلہ بنا ہے. خب یہ محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک شے خود اپنے آپ پر متقدم ہو جائے. کیسے؟ اس طریقے سے، اگر وہ جو معاد دوسری مرتبہ آ رہا ہے اس سے پہلے عدم ہے یا نہیں ہے؟ خب اس سے پہلے عدم ہے، درست ہے. معاد جو دوسری مرتبہ آ رہا ہے اس سے پہلے عدم ہے. اچھا، اب دوسری مرتبہ پلٹ کر آ رہا ہے جبکہ یہ عیناً پہلے موجود تھا. خب دوسری مرتبہ پلٹ کر آنا یعنی وہ چیز پہلے نہیں ہے، بعد میں وجود میں آ رہی ہے، در حالی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ معاد ہے، معاد ہے یعنی وہی پہلا پلٹ کر آ رہا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ شے جو پہلے نہیں تھی آ رہی ہے. خب پہلے نہیں تھی، ایک طرف سے کہہ رہے ہیں پہلے نہیں تھی اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ معاد ہے، یہ پہلے تھا. بس اس کا مقصد ہے کہ یہی شے خود اپنے آپ پر متقدم ہو جائے، یعنی پہلے ہو بھی اور نہ بھی ہو. دقت کیجیے گا، یہ نقطہ دقت والا ہے، سمجھنے والا ہے، کیونکہ فرض مطلب یہ کہ مبتدا جو پہلی چیز ہے اور معاد جو دوسری چیز ہے وہ ایک ہی شے ہے، دو نہیں ہے، ایک ہی شے ہے، اور درمیان میں عدم کو لا رہا ہے. خب درمیان میں عدم کو لا رہے ہیں یعنی ایک شے اپنے وجود میں آنے سے پہلے حتماً موجود ہونی چاہیے، کیونکہ معاد میں وہ پہلی چیز ہی ہے، کوئی دوسری چیز تو نہیں ہے. جب وہی پہلی چیز ہے تو پہلے نہیں ہونی چاہیے، در حالی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہے. خب یہ محال ہے. آقا دوسرے لفظوں میں ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو یوں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، جب ایک شے اور خود شے کے درمیان عدم فاصلہ ہو جاتا ہے
تو اس کا لازمہ یہ کہ اس شے کی وحدت ختم ہو جاتی ہے. دقت کریں، کیا ہوتا ہے؟ اس شے کی وحدت ختم ہو جاتی ہے. جب پہلے موجود تھا اور ختم ہو گیا، اب پھر دوبارہ آ رہا ہے، تو وہ عدم کی وجہ سے وہ وحدت اس کی ختم ہو گئی. درست ہے؟ جب اس کی وحدت ختم ہو گئی تو یہ چیز عیناً وہی پہلی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ وحدت وجود کے ساتھ مساوک ہے، مساوی ہے. اگر موجود ہے تو واحد ہے. اگر وحدت ختم ہو رہی ہے اور دوسری مرتبہ میں دوسرا آ رہا ہے تو یہ پھر عیناً وہی پہلا نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے کے ساتھ خود وحدت مساوک ہے. خوب یہ مطلب ہے کہ اس مطلب کو ذرا تھوڑا سا ظرافت سے سمجھیں، یا اگر آغا میں آسان زبان میں کہوں تو یہ مقصد ہے کہ ایک شے کی عمر فرض کرے اتنی ہے، فرض کریں ایک شے کی عمر 1 گھنٹہ ہے. خوب وہ 1 گھنٹے والی چیز ختم ہو جائے، پھر دوبارہ وہی چیز آئے، یعنی وہ شے جو اپنی پوری عمر کر چکی ہے دوبارہ اپنی اسی عمر کے ساتھ پلٹ کر آئے، دوبارہ اپنی اسی پہلی عمر کے ساتھ پلٹ کر آئے، کہ خوب محال ہے. یہ وہی تقدم شیء علی نفسہ لازم آتا ہے. یہ دلیل اول ہے. دیکھیں عبارت کو، وَالْقَائِلُونَ بِنَظَرِيَّةِ الْمَسْأَلَةِ احتجوا علیہ بوجوہ، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس مسئلے کو نظری قرار دیتے ہیں وہ اس امتناع پر چند وجوہ کے ذریعے سے دلائل قائم کرتے ہیں. دلیل اول، منہا انہو لو جاز للمعدوم فی زمان ان یعاد فی زمان آخر بعینہ لازم تخلل العدم بین الشیء و نفسہ وہو محال. بے تحقیق شان یہ ہے کہ اگر جائز ہو کس کے لیے؟ للمعدوم فی زمان، جو ایک زمانے میں چیز معدوم ہو جائے اس کے لیے اگر جائز ہو ان یعاد فی زمان آخر، وہ دوسرے زمانے میں پلٹ کر آئے، بعین ہی وہی چیز پلٹ کر آئے، تو لازم تخلل العدم بین الشیء و نفسہ، لازم آئے گا کہ عدم خود اس شے اور خود اس کے درمیان فاصلہ بنے. وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَوْجُودًا بِعَيْنِهِ فِي زَمَانَيْنِ کہ بَيْنَهُمَا عَدَمٌ مُتَخَلِّلٌ، اس لیے کہ اس وقت لازم آئے گا کہ عیناً وہی شے 2 زمانوں میں ہے، در حالی کہ اس کے درمیان عدم فاصلہ ہو گیا، یعنی وہی چیز 2 زمانوں میں ہے، درمیان میں عدم ہے. یعنی ایک چیز اپنی مکمل عمر کر جائے، ختم ہو جائے، پھر آپ کے عیناً اپنی اس عمر کے ساتھ دوبارہ پلٹ کر آئے. خوب یہ وہی تقدم شیء علی نفسہ ہی ہے جو کہ محال ہے. اچھا، آ جاتے ہیں دلیل دوم کی طرف. اگر دلیل دوم یہ ہے، اگر اعادہ معدوم جائز ہو، یعنی ایک شے جو معدوم ہو جائے وہ اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ، تمام تشخصات کے ساتھ دوبارہ واپس آئے. خوب اگر یہ جائز ہو تو آغا ہم ایک اور مقدمہ ذکر کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر جائز ہوگا کہ جیسے ایک شے معدوم ہونے کے بعد عیناً دوبارہ آ سکتی ہے، تو خود اس شے کے زمانے میں ہی جب وہ موجود ہے اسی زمانے میں عیناً وہی شے دوسری مرتبہ بھی ایجاد ہو سکتی ہو، تیسری مرتبہ بھی ایجاد ہو سکتی ہو، چوتھی مرتبہ بھی ایجاد ہو سکتی ہو. اب یہ بھی جائز ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس فلسفی قانون ہے،
حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحدون. آغا جو بھی امثال ہے، جو چیزیں مثل ہے، یعنی دونوں چیزیں تمام جہات میں جو ایک جیسی ہے، درست ہے، کہتے ہیں دونوں چیزیں جو تمام جہات میں ایک جیسی ہیں، ان دونوں کے لیے کہتے ہیں کہ جو حکم ایک کے لیے ہوگا عیناً وہی دوسرے کے لیے بھی ہوگا. درست ہے. یہ فلسفی قاعدہ ہے کہ بہرحال اس کی توضیح کی تھوڑی ضرورت ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. لیکن صورت استدلال کو تھوڑا سا سمجھیں. صورت استدلال کیا ہے؟ مقدمے اول میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے، اگر معاد جو دوبارہ پلٹ کر آتا ہے، آپ فرض کریں ہم اس کا نام رکھتے ہیں الف. الف معاد ہے جو دوبارہ آتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ موجود ہے، ختم ہو گیا، اب دوبارہ پلٹ کر آ رہا ہے. وہ جو دوبارہ پلٹ کر آتا ہے معاد، اس کا ہم نے نام رکھا فرض کریں الف. درست ہے. اور وہ جو پہلی چیز تھی اس کا نام آپ نے رکھا بے. درست ہے. معاد جو دوسری مرتبہ پلٹ کر آ رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں الف، اور وہ جو پہلی چیز ہے اس کا نام آپ رکھ رہے ہیں بے. خوب، اب جو چیز الف کے ساتھ تمام جہات میں مماثل ہو، مثلا فرض کریں جیم، درست ہے، اگر ایک حکم جو الف کے لیے ہے تو جو بھی الف کا مثل ہوگا اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا. بھائی الف جب دوبارہ اعادہ اس کا ہو سکتا ہے تو جو جیم ہے جو عیناً الف کی طرح ہے، جو جیم عیناً الف کی طرح ہے، تو اس جیم کے لیے بھی عیناً وہی حکم ہونا چاہیے جو الف کی طرح ہے. درست. اچھا، اس کے لیے وہی حکم ہونا چاہیے. پھر کیا؟ پھر اس کا ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ بھائی الف جب جو معاد دوسرے زمانے میں پلٹ کر آ سکتا ہے تو آپ اسی زمانے میں، جس زمانے میں پہلے موجود ہے، اسی زمانے میں عیناً اس جیسا کیوں نہیں وجود دے سکتے؟ بھائی جیم بھی الف کی طرح ہے نا، ان کے اندر تو آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. خب جب ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، جب وہ الف آ سکتا ہے تو جیم کیوں نہیں آ سکتا؟ جیم بھی آ سکتا ہے، کیونکہ حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. جو امثال ہیں خوب ان کا ممکن ہونے اور ممکن نہ ہونے میں حکم برابر ہے. جو چیز ایک کے لیے ممکن ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ممکن ہے، جو دوسرے کے لیے ممکن ہے وہ پہلے کے لیے بھی ممکن ہے. تو پس خلاصہ کلام اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایک ہی زمانے میں ایک شے دو مرتبہ، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. حالانکہ جیسے ہی آپ نے کہا ایک ہی زمانے میں ایک ہی شے ایک مرتبہ نہ دو مرتبہ ہو، تین مرتبہ ہو، خوب وہ ایک شے نہیں رہے گی. جیسے ہی آپ عیناً اس جیسا ایک دوسرا وجود اس کے بغل میں رکھیں گے تو وہ اس کی طرح تو ہوگا لیکن عیناً وہی نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے ہی آپ نے کہا نا اس کی طرح دوسرا جیسے ہی آپ نے کہا یعنی وہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرا فرع بر مغایرت ہے، دوئیت فرع بر مغایرت ہے. خوب یہ دلیل دوم ہے. کہ اس دلیل کو بھی تھوڑا سا ظرافت کے ساتھ سمجھیے گا کہ عبارت کو پڑھتا ہوں پھر وہاں پر پھر تھوڑی سی توضیح دیتا ہوں. حجت اخری لو جازت اعادت الشیء بعینہ بعد انعدامہ، اگر ممکن ہو ایک شے کو عیناً یعنی خود ہی اسی شے کو عیناً اس کے معدوم ہونے کے بعد دوبارہ پلٹانا اگر جائز ہو، ممکن ہو، ایک شے ہو ختم ہو جانے کے بعد عیناً آپ اسی شے کو پلٹا سکتے ہیں، تو جاز ایجاد ما یماثلہ من جمیع الوجوہ ابتداء و استئنافا. تو جائز ہونا چاہیے کیا؟ ایجاد ما، اس موجود کا ایجاد کرنا جو یماثلہ من جمیع الوجوہ، جو اسی شے کے ساتھ تمام وجوہ میں مماثلت رکھتا ہے، اس کا ایجاد کرنا جائز ہو ابتداء و استئنافا. درست ہے. ابتداء و دوبارہ دونوں صورتوں میں جائز ہونا چاہیے.
جیسے دوبارہ معدوم ہونے کے بعد اس کا پلٹانا ممکن ہے، اسی طریقے سے ابتداً بھی ایجاد کرنا ممکن ہو، یعنی ایک ہی زمانے میں ایک شے دو مرتبہ ہو، وہ محال، اور یہ محال ہے۔ اما الملازمہ، بھائی ملازمہ کیوں؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اعادہ معدوم بعینہ منعدم ہونے کے بعد جائز ہو تو ابتداً اس جیسا موجود ایجاد کرنا جائز ہو؟ کیوں؟ وجہ ملازمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ ملازمہ یہ ہے کہ فَلِأَنَّ حُکْمَ الْأَمْثَالِ فِي مَا يَجُوزُ وَفِي مَا لَا يَجُوزُ وَاحِدٌ۔ یہ فلسفی قانون ہے کہ امثال کا حکم فی ما یجوز وفی ما لا یجوز میں ایک ہی ہے، جو چیز ایک مثل کے لیے عیناً وہ دوسرے مثل کے لیے بھی ہے۔ وَمِثْلُ الشَّيْءِ ابْتِدَاءً وَمُعَادُهُ ثَانِيًا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ، کیونکہ وہ جو اس شے کی طرح ہے، مثل ہے تمام جہتوں میں، چاہے وہ ابتداءً ہو چاہے وہ دوبارہ ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا۔ وَمِثْلُ الشَّيْءِ ابْتِدَاءً وَمُعَادُهُ ثَانِيًا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ، جو ابتدا میں ایک شے کی مثل ہے یا مثلا دوسری مرتبہ جب آپ اس کو پلٹاتے ہیں تو خوب ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لِأَنَّهُمَا يُسَاوِيَانِ الشَّيْءَ الْمُبْتَدَأَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، کیونکہ یہ دونوں مساوی ہیں اس شیء مبتدا آغازین جو پہلی چیز ہے اس کے ساتھ مساوی ہیں تمام وجوہ میں۔ جب اس کے ساتھ مساوی ہیں تمام وجوہ میں تو جو ایک کے لیے جائز ہے وہ دوسرے کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَمَّا اسْتِحَالَةُ اللَّازِم، ہم نے کہا کہ یہ محال ہے۔ کیوں؟ فَلِاسْتِلْزَامِ اجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ فِي الْوُجُودِ عَدَمَ التَّمَيُّزِ بَيْنَهُمَا۔ خوب، اگر مثلین من جمیع الجہات، ایسے مثل جو تمام جہتوں میں ایک جیسے ہیں، خوب اگر وہ وجود میں مجتمع ہو جائے تو اس کا لازمہ یہ کہ ان دونوں میں تمیز اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ تمام جہات میں ایک جیسے، فرض یہ ہے کہ تمام جہات میں ایک جیسے، بس ان کے درمیان تمایز نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہے، خوب دو ہیں یعنی کیا؟ یعنی تمایز ہے۔ خوب آپ کی بات کا لازمہ یہ ہو رہا ہے کہ واحد کثیر ہو جائے۔ وَهُوَ وَحْدَةُ الْكَثِيرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَثِيرٌ، کثیر من حیث و کثیر جو دو ہے وہ ایک ہو جائے۔ وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ اچھا، دلیل سوم بھی بہترین دلیل ہے کہ اس کی توضیح تھوڑی سی تفصیل طلب ہے کہ انشاءاللہ پھر اس کو جلسے آئندہ میں رکھتے ہیں، کیونکہ لطیف مباحث ہے اور بعض لطیف اس کے نکات ہیں کہ جلدی میں اس کو گزارنا نہیں چاہتے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال یہاں تک کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآل محمد۔